تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1437 ہجری کے شہ محرم کی دوسری تقریر حضرات امام بارگاہ قاسمین سادات کالونی میں سماعت فرمایا۔ پیارے صاحب نے یہاں کے لیے موضوع تقدس عددانی، اس میں موضوع میں سب سے مشکل لفظ جو ہے وہ تقدس، جسے کل بھی میں نے سمجھنے کی کوشش کی اور آج بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ تقدس، اور جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ اسی لفظ کے خاندان سے بہت سے لفظ ہیں، اس لفظ کا خاندان بہت بڑا ہے۔ اقدس ہے، تقدیس ہے، قدس ہے، اسی طرح تقدس ہے، مقدسہ ہے، مقامات مقدسہ۔ تو ہم یہ سارے لفظ بولتے ہیں اور ان کے معنی بھی جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، لیکن مثالوں سے جتنی مثالیں دی جائیں بات بہت زیادہ واضح ہوتی جاتی ہے اور ذہنوں میں محفوظ ہو جاتی ہے کہ مقدس کے لیے جو باتیں ضروری، یہ تو لفظ ہے نا کہ آپ کسی چیز کو کہتے ہیں بہت مقدس ہے، تو یہ تو لفظ ہو گیا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مقدس ہے؟ یہ اب آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں، اچانک آپ کے پیروں کے پاس ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا، تو آپ نے اسے پامال نہیں کیا، رکے، ٹکڑے کو اٹھایا، پتہ نہیں کس کے گھر کا ہے، کس کی روٹی تھی، کس کی روزی تھی، کسی کی بھی ہو، لیکن آپ نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور ایک کونے میں رکھ دیا۔ اب پتہ چلا اللہ کا دیا رزق مقدس ہے۔ روٹی جب آپ نے اس کا احترام کیا تب پتہ چلا کہ جو عمل آپ نے کیا اس سے پتہ چلا کہ اس کے لیے تقدس ہے، وہ آپ کا رزق نہیں تھا، آپ کے گھر کی روٹی نہیں تھی، بس وہ وہاں آ گئی، لیکن آپ پر اب یہ کوئی آیت تو ہے نہیں کہ ایسا ہو تو یہ کرنا، لیکن سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں یا نہیں، اور کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اب یہ ہمیں سمجھا دی، کوئی حکم نہیں، کوئی آیت نہیں کہ سوکھی ٹکڑا جو پڑا ہو روٹی کا تو اسے اٹھانا اور چومنا، اسے لگانا، کہیں نہیں لکھا۔ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ذرا سوچ لیجیے کہیں بدعت اور شرک تو نہیں ہو رہا؟
چھوٹے سے تھے. اچھا دیکھیے جب چھوٹپنا ہوتا ہے تو وہ موقع سیکھنے کا زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے. اس کے بعد تو پھر آدمی نکل ہی پڑتا ہے پھر تو سیر کرنے کے لیے. جو گھر کی چار دیواری میں بند ہے, کہیں جا بھی نہیں سکتا, نہ بھی اسکول جا رہا ہے نہ کالج جا رہا ہے. 4-5-6 سال کی عمر کیا تو ہماری گھر کی نوکرانی کھانا پکاتی تھی, میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے نمکدان چھوٹ گیا, وہ گر گیا. میں نے دیکھا کہ وہ سارے کام چھوڑ کے پیسے ہوئے نمک کا ایک ایک ذرہ اٹھا کے, تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے, کیا کر رہی, گر گیا. کہیں نہیں, میں نے سنا ہے اگر نمک زمین پہ پھینک دو تو ہم نے اماں سے اپنی سنا ہے میشر میں یہ ایک ایک ذرہ آنکھ کی پلک سے اٹھانا پڑا. اب وہ بیچاری دیہات کی جاہل, وہ اسی یونیورسٹی کی پڑھی تھوڑی تھی, لیکن مجھے بات یاد رہ گئی کہ نمک کا احترام ہوتا ہے. اتنا احترام ہے کہ اگر اس کا احترام نہ ہو تو احترام نہ کرنے والے کو کہا جانا نمک کھا رہا ہے. یہ بچپن کی بات ہوگی. اب ہم بڑے ہو گئے, ہم میرے حدیث کو بھی پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے میرے حدیث کی ایک بیت پڑھی جس میں انہوں نے کوئی خاص بات کہی تھی, تو وہ بچپن کی بات مصرع پڑھ کے یاد آیا. اب جو کچھ حدیث نے کہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, حساب جلدی لگائیے گا. یہ تو آپ کو پتہ ہے میری مجلس سے جو لوگ سنتے ہیں, ایک علم ابجد ہے, ابجد حوت ہوتی کلمن, سب کے عدد ہیں, الف کا 1, بے کے 2, جیم کے 3, دال کے 4, اے کے 5, واو کے 6, زے کے 7, اے کے 8, کوئی کے 9, یہ کے 10, کاف کے 20, لام کے 30, میم کے 40, نون کے 50. اس طرح غین جب ززق آئے گا, ززق زواد زوئے غین, تو زواد کے ہوں گے 800 اور زوئے کے ہوں گے 900 اور غین کے ہوں گے 1000. بس ختم. اب اس میں لوگ مصرے کہہ دیتے ہیں اور گنتی کا حساب ہوتا ہے. گنتی کا حساب ہوتا ہے کہ جو جوڑے جائیں ایسے ہر مصرے میں آ جائیں کہ یہ سن نکلا ہے. پھر یہ علم ہے شاعروں کو آتا ہے جو تعریف نکالتے ہیں. اب میرے ساتھ جوڑیے گا, نون کے 50, نون کے 50, میم کے 40, کام کے 20, کتنے ہوئے جلدی بتائیے. 110, عین کے 70, لام کے 30, یہ کے 10, کتنے ہوئے 110. علی اور نمک کے عدد برابر ہے. جس نے علی کو چھوڑ دیا اس سے بڑا کوئی نمک ہے.
نمک کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے اور اتنا تقدس کیوں ہے؟ سارا معاملہ کو نمک کا ہے۔ اکثر لوگ دیکھ کیا انہوں نے کہا بھائی شادی میں کہتے کیا وہ دلہن کیسی ہے؟ اچھی ہے، گوری سی ہے۔ یہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں بھائی؟ ہاں مطلب ہاں کیا بتائیے تو؟ نمک تو بھائی ایک یہ بھی نمک ہے، ایک نمک یہ بھی اور ایک نمک یہ پھیکی دال بنا۔ تو اس لیے جو اس کے تقدس کو خواتین جانتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے فن پہ حرف آ جائے۔ ہانڈی پکانے کے لیے پیدا ہوئے اور اس میں بھی میاں یہ کہے ارے کم بخت کو کچھ نہیں آتا، کیا غلط عورت لے کے آ گیا میں، یہ کھانا پکایا ہے ٹھیک کا کھانا۔ تو اب آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا، اب ہمیں مجلس پڑھنے کے لیے سب دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض خواتین کھانا سارا پکا کے مسالہ وسالہ ڈال کے اماں نمک آپ ڈال دیجیے، بھائی کیوں آپ کیوں ڈال دی؟ یہ ہاتھ جو ہے نا تول کے تو پڑتا نہیں، یہ تو تجربے سے ہے۔ اس لیے کہ خوف یہ زیادہ ہوا تو قیامت، کم ہوا تو آفت۔ اعتدال میں ہو، دین کا نام اعتدال ہے، یہی تو دین کا نمک ہے۔ علی نہ ہوتے تو دین میں عدل کیا ہے؟ نہ آگے بڑھ جاؤ نہ پیچھے رہو۔ اعتدال یعنی عدل، نہ زیادہ ہو نمک نہ کم۔ سمجھ گئے نا؟ اعتدال۔ سلمان و ابو ذر جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، پیچھے والے آ جائیں، پڑھنے والے واپس آئیں، پھر اعلان ہوگا من تم تو مانا۔ اعتدال۔ علی کے معاملے میں نہ آگے بڑھنا پسند نہ پیچھے رہ جانا، پیچھے رہ گئے تو چوتھے تھے، آگے بڑھے تو نصیری۔ جہاں میں علی کو مانتا ہوں، عقیدہ رسول پہ علی کو مانا جائے جو ہم مان رہے۔ اعتدال، تقدس۔ بھائی ہم نے دیکھا اپنے گھر کی نوکرانی کو، اس نے نمک لیا، چوما اور پتیلی میں ڈال دی۔ اب اس کی بات پر مجھے بڑی حیرت ہوتی، لگتا تھا آپ پتہ چلتا ہے بڑی عالمہ کی حالت میں بالکل جاہل تھی، لیکن نام اس کا ایسا تھا، تو خیر مر چکی ہوگی، 50 60 65 سال پرانی بات ہے۔ نام تھا اس کا شاکری، اور تھی وہ فیض آباد کی، وہاں سے آئی تھی والدہ کے ساتھ نانا کے گھر سے۔ اس نے ہم لوگوں کو، سارے بھائیوں کو گود میں لے کے لایا تھا، شاکری شکر کرنے والی۔
تو میں نے اس سے کہا کہ نمک چون کے کیوں ڈالا تو نے پتیلی میں؟ ارے بھیا بی بی سیدہ کے جہیز میں ہونا، پتہ چلا جاہل ہو اگر محبت اہل بیت ہے تو عالم ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ اس نے زیادہ ڈالا کم ڈالا گرا دیا تو چون کے ڈالا، اس سے مطلب نہیں، مفہوم پتہ چلا کہ مقدس چیز کے تقدس کا طریقہ کیا ہے۔ کہتے ہیں بچہ بچپن میں سیکھتا ہے، تو ہمارے گھر کا بچہ کیا کیا دیکھتا ہے۔ اب یہ تو ہماری باتیں آپ کہیں گے ارے بھائی تمہاری نوکرانی کا اس سے کیا یہاں پڑھنے لگے کارمین میں، مثال کہیں سے آ سکتی ہے۔ اللہ نے کہا تم ایک مچھر تو بنا نہیں سکتے، تو مکے کے کافروں نے کہا یہ کوئی کتاب ہے کہ جس میں مچھر کا نہیں رہنا، ایک اور آیت اتاری کا یہ مکھی تو اڑا نہیں سکتے، انہوں نے کہا واہ بھائی یہ کوئی کتاب ہے، مچھر مکھی مچھر مکھی۔ پتہ چلا کافر قرآن کے تقدس کو نہیں سمجھ رہے تھے، مچھر اور مکھی کو لے رہے تھے۔ ارے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتے کا ذکر بھی آنے والا۔ وہ بیچاری مرحوما کوئی سبب سے مر گئی ہوگی، اس زمانے میں 40-45 سال کی تھی تو کوئی 100 سال تھوڑی جی رہی ہوگی، بچے بھی اس کے بڈھے ہو گئے ہوں۔ ہم تو اب آپ لوگوں کی اماؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے اپنا ہی کرتے رہو گے، گھر کی نہ کہ ہمارے گھر کا بھی تو ذکر کرو، یہ سب کے گھر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب کیا دیکھا آپ نے؟ صبح کو اماں نماز پڑھ کے تلاوت کرتی، قرآن ان کا وہاں رکھا ہوا ہے الماری میں اوپر، ساری کتابیں نیچے۔ خبردار اس کے اوپر کچھ نہ رکھ دینا، کیوں؟ کتاب پہ کتاب رکھی جاتی ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں قرآن ریل رکھی گئی، فیتا کھولا، جزدان کھولا، کتاب نکلی، جیسی نکلی دیکھا ہے یا نہیں؟ بولو نا منہ سے کہ نہیں دیکھا۔ اپنی اماں کو یہ کرتے نہیں دیکھا، ابا کو بھی دیکھا ہوگا اگر تلاوت کرتے ہوں۔ اچھا تلاوت ہو گئی، یہ عمل کیا ہے؟ کتاب جو ذہن سے نکلنا اور واپس جانا اور پھر اوپر جانا، اس عمل کو کہتے ہیں تقدس۔ آپ سمجھ میں آ رہا ہے تقدس یا اور سمجھائیں؟ اور سمجھیے جتنا ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے آپ، یہ سب کہاں دباؤ کر کے گھس کہاں جاتے ہیں؟ منہ کہاں؟ یہ سب سارے حاجی اپنا منہ کہاں ڈالے دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے کسی طرح یہ پتھر چوم لے، پتھر چوم لے۔ ساری زندگی تو حضور نے پتھروں سے بیدار کرنے کا، اس پتھر ہی کے تو تھے، سارے توڑے گئے، ایک تو رکھا ہے چومنے کے لیے۔ منہ سے چوم لیں، ہاتھ سے چوم لیں، قربان اس پر پتھر کتنا فخر کرتا ہو۔ میں
میں کیا خوش نصیب ہوں، جس کو دیکھو مجھے چومنے آ رہا ہے. چومنے کا عمل کیا ہے؟ پتھر تو دیری سے اس کو کیا پتا کون چوم رہا ہے کون گھوسا مار رہا ہے. پیار کو احساس کی چیز ہے نا. جانور کو بھی پیار دیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں مالک بڑا مہربان ہے، اور بچے کو پیار کی اس کو بھی معلوم ہے کہ کون دشمن ہے اور کون پیار کرنے والا ہے. اس کا تعلق اس کے پتھر کو حصہ ہے. تو ایک صاحب نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صاحب نے کہا حجر اسود کے پاس پہنچ کر تجھے رسول اللہ چوما کرتے تھے ورنہ تجھے باہر نکال کے رکھ دیتا. تو مولا علی کریں گے کیا کہا؟ ارے یہ تمہارے اعمال کا گواہ ہے. پتہ چلا جنت کا پتھر ہے، یہ دیکھنے میں پتھر ہے. اب یہ تو ابھی آپ کے رائج ہوا ہے، کیمرے لگا دیے گئے. کہاں لگا دیے؟ تمام شاہراہوں پہ لگا دیے. رزلٹ آیا اور دھندلی ہو گئی، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. آدمی ادھر سے آیا ادھر سے آیا، ادھر آئی وہ ہے کون؟ نہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا وزیر اعظم نے کہا اچھی کوالٹی کے کیمرے لگائے جائیں. نہیں پڑے یہ نیوز ابھی تو ایک ہفتے دو ہفتے کی نہیں پڑھ پائے ہوں گے آپ. اچھا تو آپ کیا ہو لندن بھیجا ہے پرنٹ ذرا صاف نکلے. اچھا آپ کے لیبورٹری بھی نہیں ہے پرنٹ نکالنے، نہ کیمرے صاف نہ پرنٹ صاف نہ صاف ہو سکتا ہے. سب لندن جا رہے وہاں سے ٹھیک ہو کے آئے گا. اور لندن کا کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا یہ کیا ہے اتنی آہستہ گاڑی؟ ارے 30 لکھا ہوا ہے. میں نے کہا لکھا ہے 40 سے 50 کیمرے. میں نے کہا 10 کیمرے کا کیوں؟ ارے آپ کو گاڑی کا نمبر اس میں آ جاتا ہے، تیز چلائے گھر پہ نوٹس آ جائے گا. تنخواہ سے کیسے کٹ جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بینک سے ہی پیسے نکل جائیں گے. یہاں تو بچ بچا کے نکل جاتے ہیں، وہاں بچنے کا کیمرہ بچنے ہی نہیں دیتا کسی کو. تو دنیا کے انسان اپنے آفس کو چلانے کے لیے کہ ہمارے ملک میں جرائم کم ہوں، کیمروں سے کام لیا جا رہا ہے. کیمروں سے کام لیا. تو کوئی ایک چیز تو اللہ یہ کہتا، آپ کہیں اللہ تو سب دیکھ رہا. دیکھ رہا پتہ نہیں کروڑوں برس سے دیکھ رہا. دیکھ رہا نہیں. ڈاکومنٹ جب پہنچیں گے یہ ہے، یہ تمہاری فلم ہے. تو قرآن کیا ہے کہ محشر میں ہر انسان کی تصویر چلائی جائے گی. پوری لائف کی کہانی کا پرنٹ چلے گا. آیت ہے خود دیکھو یہ تم ہو. ڈریے گا نہیں. کیا کیا آ گیا ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ڈریے نہیں. آپ نے دیکھا کیمرے کا عالم کیا ہے، ان کا پرنٹ ساتھ ہی نہیں. جو کیمرہ آپ کی لائٹ لے رہا ہوگا دھندلا ہو جائے گا پرنٹ. ایسے کیسے ہو جائے گا؟ لیکن کیمرہ تو اللہ کا ہے. کیمرہ اللہ کا ہے. پرنٹ دھندلا نہیں ہو سکتا، دھندلا نہیں ہو سکتا. بھائی غبار اڑ رہا ہے، مٹی اڑ رہی، خاک اڑ رہی، کرے کیا؟ بہت مٹی اڑ رہی، چھڑکاؤ کرو. چھکر چل رہے ہیں، آنسی اٹھ رہی ہے، چھڑکاؤ کرو، مٹی بیٹھ گئی. تو جو آلائش تھی پانی نے اسے بٹھا دیا. ارے کیسا ہی پرنٹ بنا ہے، آنسوؤں نے دھندلا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ آنسو تقدس رکھتے ہیں.
اس لیے کہ آنکھیں مقدس ہیں. نہیں سمجھا؟ جس میں جتنے اعضاء ہیں سب عام. ناک عام، کان عام، لیکن آنکھیں تقدس. کیسے؟ اس لیے کہ آنکھوں کو اللہ نے نور دیا. جیسی نور آ جائے تقدس بڑھ گیا. اور نبی نے کہا تمہارے جیسے ہیں لیکن تم ہمارے جیسے نہیں ہو. چونکہ ہم نور ہیں ہمارا تقدس ان سے بڑھ گیا. آنکھیں نور ہیں اس سے تقدس بڑھ گیا. کان سے افضل آنکھ، ناک سے افضل آنکھ. لوگ تو ناک چلی جائے کٹ گئی کٹ جائے، کان کٹ رہا کٹ جائے، بہرا ہو رہا بہرا ہو جائے، دانت ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں. یہ دونوں چراغ نہ جائے، ہے نا بھائی؟ کیونکہ افضل ہے، تقدس اس کے پاس ہے. تو دو مقدس چیزیں آنکھوں کو دی گئی، ایک نور دیا گیا، ایک آنسو دیا گیا. آنسو کا تقدس ہے. اللہ کہتا ہے وہ عبادت زیادہ ہمیں قبول ہے جس عبادت میں آنسو آئیں آنکھ سے. 9 جگہ قرآن میں یہ ہے ہم وہ عبادت پسند کرتے ہیں جس میں رویا جائے. 9 جگہ قرآن میں. اور تشریح کے ساتھ پڑھنا تو میری کتاب لے لو موجودہ اور قرآن، اس کی 9ویں یا 10ویں ترتیب میں نے ساری آیتیں پڑھی ہیں جو قرآن میں کہ وہ عبادت قبول جس میں رویا جائے. تو اللہ کو عبادت وہ قبول جس میں رویا جائے. تقدس یہ تو آنکھوں کی بات ہے. یہ بتائیے یہ پیر اور پیروں کی نالیں. قرآن کہتا ہے موسیٰ چلے جا رہے تھے، آیت اتری موسیٰ نالیں اتارو، وادی مقدس آ گئی. اب لفظ مقدس سمجھ میں آ گیا تو جو مقدس مقام ہے موسیٰ کی نالیں پاکیزہ ہوگی، نبی کی نالیں، لیکن زمین اتنی پاکیزہ کہ موسیٰ کی نالیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. پوچھا گیا اللہ سے یہ کون سی زمین تھی جس پہ موسیٰ کو جوتے اور چپل کا یہ کڑ بنا. آپ کو تقدس سمجھ میں آیا؟ ابھی آپ سمجھتے جائیے تقدس کو سمجھتے جائیے. اللہ نے کہا ہم بنی اسرائیل تم پہ تابوت سکینہ اتاریں گے. کیا مطلب؟ اتاریں گے. تھا پہلے غائب ہو گیا. اب یہ قرآن بتا رہا ہے تابوت سکینہ. تابوت عربی میں تابوت کہتے ہیں صندوق کو، سکینہ کہتے ہیں سکون کو. وہ صندوق جس کے ذریعے قوم کو سکون پہنچے. اور یاد رکھیے گا بچے، یاد رکھیں کوئی بحث کہیں پر ہو تو میرا یہ جملہ دوہرا دیجیے گا کہ تلفظ سکینہ کا سکینہ ہے، سکینہ نہیں. قرآن میں لفظ سکینہ ہے، سکینہ نہیں. جو بول رہا ہے غلط اور حرام. جس نے پیش لگایا لفظ ہو گیا حرام. اس لیے کہ قرآن کی آیت کو بدل رہا ہے. پیش زیر زبر اگر قرآن کی آیت کا بدل دیا تو حرام. الحمدللہ لام کے نیچے دے رہے ہیں. اگر آپ نے کر دیا الحمدللہ زبر لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اور اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا کہ کیا ہو جائے گا. زیر ہی رہے گا، آپ بدل نہیں سکتے، حرام ہو جائے گا. آیت کو بدل نہیں سکتے. آیت ہے سکینہ اور کوئی کہے سکینہ، بدل دیا ہے. تابوت سکینہ 6 جگہ قرآن میں لفظ سکینہ آیا ہے. کتنی بار آیا ہے؟ 6 بار. اور 6 جگہ کیا لکھا ہے؟ سکینہ 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 سکینہ. اے رسول ہم نے آپ پر سکینہ اتارا. موسیٰ پر بھی اترا،
ताबूत सकीना था कौम के पास। उन्होंने क्या किया, उसको घर से निकाला और बाहर फेंक दिया, संदूक को बाहर फेंक दिया। उसमें ताला पड़ा हुआ था। वो बनी इसराइल के बच्चों ने उनसे दांत मार मार के फुटबॉल बना के कूड़े खाने तक पहुंचा दिया। उस पर चढ़ते थे, कूदते थे, फिर फिसलते थे, फिर कूदते थे, फिर चढ़ते थे, फिर कूदते थे और उसे बाजार में फेंक दिया। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा ताबूत सकीना की तौहीन हो गई। तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा फरिश्तों को लेके जाओ और एहतराम के साथ सारे फरिश्ते अपने कांधे पर रखकर इसको आसमान पे जाए। सारे फरिश्तों ने वो ताबूत अपने कांधे पे उठाया और अर्श पे ले गए। अब वो फर्श से अर्श पे चला गया ताबूत सकीना। अब मूसा से कहा गया हम ताबूत सकीना तुम पर उतारेंगे। अब मूसा खुश हो गए, अब ताबूत उतरा। अब अल्लाह ने मूसा को बताया ताबूत जब आ जाए तो करना क्या क्या है। तो पहले से तैयारी हो गई। एक बहुत बड़ा खैमा लगाया गया, उसमें मखमल का शामियाना लगाया गया। शामियाने को चांदी के डंडों पर बांधा गया, उसमें सच्चे मोतियों की झालरें लगाई गई और 12 आदमी चुने गए। वो 12 के 12 जनाबे हारून के बेटे थे, यानी हजरत मूसा के भतीजे। सबके लिए एक तरह का लिबास बना, आसमानी कबा, और कबा के सामने जो घेरा था उसको नारंगी रेशम, जर्द रेशम और सोने के तार से उस पे फूल बनाए गए और सबके हाथ में चांदी और सोने के डंडे दिए गए। और उसे कहा गया कि इस खैमे के अतराफ सब अदब से खुद्दाम बनकर खड़े हो जाओ और ताबूत आसमान से आने वाला है और मसनद बिछा देना। फरिश्ते जाकर मसनद पर उस ताबूत को रखेंगे। जैसे ही ताबूत आए एहतराम में सब झुक जाना और झुककर फिर लोबान जलाना, खुशबुएं जलाना, शमे जलाना, सब आगे बढ़ते जाना, एक एक करके खैमे में आना, ताबूत को चूमते जाना। ताबूत आने वाला है, ताबूत सकीना आने वाला है। बारह बेटे खड़े हो गए, पर्दा हटता था, दबाते थे, मसनद पे ताबूत रख दिया गया, सबने चूमा, पीछे हट गए। जो आता शमा जलाता, खुशबू करता, लोबान जलाता। ये कोई किस्सा नहीं था आप सुन रहे हैं, ये कुरान है। बाबा आयते हैं, आयते हैं। क्यों भाई क्यों आ रहा है? परेशानी क्या? बड़े बड़े बादशाहों ने बनी इसराइल पे हमला किया हुआ, अब लड़ना है बनी इसराइल और मूसा को आगे चलना है और हारून को चलना है। तो अल्लाह ने कहा अगर जंग जीतना चाहते हो तो मैदान जंग में तुम पहले न जाना, आगे आगे ताबूत चले, कौम पीछे चले, कांधों पे एहतराम से ताबूत उठाना, इसी तरह का शामियाना मैदान जंग में लगाना, फिर वहां ताबूत को रख देना, फिर लश्कर बना के आगे जाना। ताबूत को चूम के जाओगे फतह पा जाओगे। हर लड़ाई में जब ताबूत को चूमते तो फतह पा जाते। जहां ताबूत को बिगड़ कहा जाए वहां लड़ाई क्या है। ये क्या है? तक़द्दुस, ताबूत का तक़द्दुस। अब ये भी बता दो, अरे मूसा अल्लाह से पूछो इसमें है क्या काला पड़ा? अल्लाह ने वही की, मूसा इनको बताओ इसमें आदम का पहला लिबास है, अब कहां मिलेगा? अब कहां मिलेगा? इसमें हजरत नूह का आसा है, इसमें इलियास और इदरीस की नालैने हैं, इसमें इब्राहिम का अमामा है, खिज़र का कुर्ता है, यूसुफ का कुर्ता है, शोएब का कुर्ता है, इसमें सुलेमान की अंगूठी है। सारे अंबिया के तबर्रुकात इसके अंदर हैं।
انبیاء کے تبرکات، کپڑے، انگوٹھیاں، سال، یہ استعمال کی چیزیں، پتہ چلا جو انبیاء کے استعمال کی چیزیں ہوں اس کا ایک تقدس ہوتا ہے. کسی کو مقدس ہے، یہ مقدس ہے بھئی، اس کے اندر ہے، یہی تمہیں پتہ دے گا. اب موسیٰ گئے، وہ تابوت کہاں گیا؟ تابوت کہاں گیا؟ اب وہ ڈھونڈا جا رہا ہے تابوت کہاں ہے کہاں ہے. بھئی انطاکیہ کے غار میں کہیں چھپا ہے. اب انطاکیہ کہاں ہے آپ کو پتا ہے؟ روس، آذربائیجان کی طرف، تاجکستان کی طرف ایک ملک ہے. اس کی پہاڑی غاروں میں کہیں تابوت ہے. ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے ڈھونڈے گا. گیا کہاں؟ یہ تابوت کہاں گیا؟ تابوت کہاں گیا؟ بھائی یہ ہوا یہ کہ جناب اسحاق اور جناب اسماعیل مائیں الگ باتیں، دونوں کی نسل کو اللہ نے آگے بڑھایا. آگے جا کے حضرت موسیٰ کے بعد اسی نسل میں، اسماعیل کی نسل میں ایک بیٹا اور اسحاق کی نسل میں ایک بیٹی، دونوں کی ہوئی شادی. تابوت تھا بنی اسحاق کے پاس. جب بنی اسماعیل میں شادی ہوئی تو لڑکی جہیز میں تابوت لے آئی. اب تابوت آ گیا اسماعیل کی نسل عدنان میں. عدنان کو ملا، پھر وہ لیوی کو ملا تابوت سکینہ، پھر کنانہ کو ملا، پھر مدد کو ملا، پھر غالب کو ملا، پھر باہر کو ملا، پھر عبد مناف کو ملا، پھر ہاشم کو ملا، پھر عبد المطلب کو ملا، پھر ابو طالب کو ملا. جب رسول نے اعلان نبوت کیا، ابو طالب نے کہا یہ امانت لو، تمہاری تابوت سکینہ. جب امام حسین نے پہلا خطبہ عاشور کے دن دیا تو پکار کے کہا جس کفن کچھ نہیں ساتھ لے کے گئے ہیں، تابوت سکینہ بھی ہمیں دے کے گئے ہیں. اب کس کے پاس ہے؟ امام مہدی کے پاس. انبیاء کے تبرکات امام مہدی کے پاس ہیں. جب آئیں گے تو لے کے آئیں گے، سب کو دکھائیں گے. ہر ایک کے پاس کیوں نہ رہا؟ اس لیے کہ اس کے پاس رہتا ہے جو چیز کو مقدس رکھ سکے. کچھ نہیں سمجھے، ورنہ تابوت سے بنی اسرائیل کے بچے کھیل رہے تھے، بدعت کر رہے تھے. تابوت سے کھیلنا بدعت ہے، اٹھانا بدعت ہے. عیسیٰ مسیح چھو لیا، ٹھیک ہو، چھو لیا حجر اسود کو. یعنی ہر مقدس چیز پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہی ہاتھ کو چھوپ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ مس ہوا مقدس چیز سے. ہوا اس سے مقدس ہوا. جو مقدس ہو اسے بوسہ دینا ہے، چاہے اپنا ہی ہاتھ کیوں نہ ہو. اگر کسی کے ہاتھ کی شبیہ علم میں آ جائے مقدس. اب تقدس عزاداری سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ موضوع کتنا مشکل پیارے نے دے دیا ہے نا، اس لیے کہ ذہنوں کو تھکا بھی تو رہا ہے نا موضوع. اس لیے کی چیزیں آئیں گی نہیں، اور نئی میں زیادہ دیکھنا پڑتا ہوں کیا یہ کہاں جائیں. 5 منٹ تو اسی میں گزر جاتی، کہاں جائیں انہیں. اس لیے کہ وہ والے موضوع جو کہتے ہیں ہاں یہ تو سنا ہوا ہے، کون سی نئی بات پڑتی ہے لگتا نہیں ہوا ہے. اور اگر یہ سب ہوا بھائی یہ تو سوچنا پڑ رہا ہے کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہیں. ارے یہ تو بات ایسے ہی تو پڑھتے ہی کسی کتاب میں ہے ہی. کہہ جا رہا ہوں قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. ضروری ہے کہ جتنا قرآن میں سب کو نظر آ جائے. نہیں سمجھے آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ ارے یہی بات ہے تو کہنے کی ہے. جی کیا کہہ دیا؟ بحث ہو رہی تھی حاکم کے دربار میں. ارے پانی نہ ہو
تو رسول اللہ سے پوچھنے بول کہیں صحرا میں پانی نہ ملے تو مار کے پڑے گے بغیر وضو کے. ارے ہاں بھائی یہ تو عجیب بات ہے, رسول اللہ بتائی کہ نہیں گئے. ٹکی دیکھنے ہمارے یہاں سیر آ گئے, بحث کیا ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے. بابا پانی نہ ملے تو کیا ہو, فوراً عمار نے تیمم والی آیت پڑھی. کا قرآن کہتا نہیں ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی پاک کرتی ہے, تیمم کر لو. تو خلیفہ جاب کہنے لگے جیسے یہ آیت قرآن میں نظر ہی نہیں, ضروری ہے سب کو ہر چیز نظر آ جائے. سفر کے سفر ابھی اسکول سے نکلے, یہاں پتا کیا وہاں چلے وہاں گئے, جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں. کتنے برس گزر گئے موسیٰ کے ساتھ قوم جنگلوں میں. یہ بھی پرانی قصہ, یہ بھی پرانی قصہ. اب ایک بار اللہ نے وحی کی, موسیٰ اب وہ جگہ آنے والی ہے, قوم کو بتا دو. بتاؤ قوم کو اب وہ جگہ آ رہی ہے. اب باب حطہ آ رہا ہے. باب حطہ آ رہا ہے. ٹھہرو ٹھہرو قوم, سنو سنو, وہی آئی ہے. کیا اب آئے گا باب حطہ. حکم الہی ہے کہ اس میں جب جانا تو جھک کے جانا اور سجدے کرتے جانا. دروازے میں جب داخل ہونا تو دروازے کو سجدہ کرتے جانا, سجدہ کرتے جانا, سجدہ کرتے جانا, اور کہتے جانا منہ سے حطہ 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 حطہ, سجدہ حطہ سجدہ حطہ سجدہ. اب قوم نے سن لیا, دروازہ آ گیا. تقدس, دروازہ مقدس, ایسا دروازہ جس پہ سجدہ ہو. سن لیا تھا قوم نے, لیکن جیسے ہی پہنچے سب داخل ہوئے اور موسیٰ کے خلاف یہ کہا ہنتا ہنتا ہنتا. اللہ نے کہا تھا کہنا حطہ حطہ, باب حطہ آ رہا. حطہ کے معنی مقدس, حطہ کے معنی مقدس, جس پہ سجدہ ہو. مقدس وہ ہے جس پہ سجدہ ہو. اگر کربلا کی مٹی مقدس نہ ہوتی تو سجدہ کیوں ہوتا؟ سمجھ رہے نا انہوں نے کیا کہا؟ ہر کام موسیٰ کے خلاف کرتے کہا ہنتا ہنتا ہنتا. ہنتا کے کیا معنی؟ عبرانی میں ہنتا مقدس, عبرانی میں ہنتا گیہوں, لال گیہوں, لال گیہوں دے, لال گیہوں دے. اللہ نے حکم دیا تھا مقدس کہتے ہوئے جاؤ, سجدہ کرتے ہوئے یہ ٹھٹول کرتے ہوئے چلے ہنتا ہنتا. تقدس کو پامال کیا, تقدس کو پامال کر کے ہی تو کسی ملک سے گیہوں آ رہا ہے. یعنی گیہوں چاہیے, تقدس نہیں چاہیے. بس ہے کسی کا ذکر ہے, بنی اسرائیل کا ذکر ہے, اس میں کیا پریشانی ہو گئی آپ کو؟ قرآن کی آیت ہے باب حطہ, آئے حطہ. پتہ چلے دروازہ ایسا ہے جو مقدس ہے, اور موسیٰ جیسے نبی کو اپنی قوم کو بتانا ہے کہ اس دروازے کا احترام واجب ہے. تو ہمارے نبی کو باب حطہ نہیں ملا تو فرمایا یا علی تم اس قوم کے باب حطہ ہو, تم ہی شہرین کا دروازہ. مقدس تقدس. اب ہم آئیں گے تمیزی تقریروں کے بعد عزاداری کے تقدس پہ, پہلے ذہن میں پختہ تو ہو جائے کہ قرآن میں تقدس ہے کیا, حدیث میں تقدس کیا ہے, پھر ہم بتا دیں گے آپ کو
کہ تقدس کیا ہے، کن کن چیزوں کا احترام کرنا ہے۔ تقدس چومنا ہے، احترام کرنا ہے، بزرگی کو ماننا ہے۔ نمک سے بات شروع ہوئی تھی اور مقدس دروازے تک بات آ گئی۔ دروازہ بھی مقدس، صندوق بھی مقدس، انبیاء کے کپڑے بھی مقدس۔ اسی لیے انبیاء کی چیزیں اللہ چھپا دیتا ہے۔ کیا رسول اللہ کے بال نہیں گرتے تھے؟ گرتے تھے۔ آخر حج میں ہوتا ہے نا، تو بال تو حج میں تو کس کو ملے ہوں گے؟ کیا مجال جو جبریل ایک رومان کسی کو لینے گے؟ کیا مجال؟ اس لیے ناخون کسی کو نہیں ملیں گے۔ میرے تو طبیب نے کہا یہ 5 اور 5 10، یہ 10 چاند تھے۔ ہلال، تقدس، شیر بولتا تقدس کا نام ہے۔ امام حسین کے شیر کہہ جاتے ہیں تقدس سمجھانے کے لیے۔ تو اگر ایک بال میں تو سرکار کا منہ مبارک، فلاں چیز سرکار کی رکھی ہے کہاں؟ شاہی مسجد لاہور۔ آئی کہاں سے؟ تو وہ آئی تھی مدینے سے ہوتی ہوئی ترکی کے بادشاہوں تک۔ ترکی کے بادشاہوں نے مغلوں کو دے دیا اور اورنگزیب تک وہ سب رہا اور شاہی مسجد میں رکھا ہے۔ جاتے ہیں دیکھنے، اس میں سے ایک نالے حضور کی چوری ہوئی، شاہی مسجد سے چرائی گئی۔ وہ چرائی اس لیے گئی تھی تاکہ اس کی تصویر اتاری جائے، بعد میں اپیل ہوتا ہے جس نے چرایا واپس کر جائے۔ بتائیے شاہی مسجد سے حضور کی یہ تو اب چوری ہوئی۔ جب بھوکے تھے وہ تو حضور آئے، انہوں نے کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہ حضور آپ کی جوتیاں۔ کیا کھا رہے ہو؟ آپ کی جوتیاں۔ سرکار نے مسکرا دی، کہا نہیں، جا کے بازار میں بیٹھ جائے، اسی کی روٹی لائی بیٹھے کھا گئے۔ ایسا رحیم و کریم نبی تو ہو۔ اب ہمارے پاس ہوتی ہم بیچتے ہی نہ کبھی، ہم تو آنکھوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ پھر فقیر اٹھا اور رسول اللہ سرکار بھوکا ہو گئی، کھانا نہیں کھایا، سواری نہیں، پہننے کے کپڑے نہیں، چادر باندھے ہوں۔ سرکار نے کہا کون ہے تم میں جو اس کو لباس دے؟ کون ہے جو سواری کے لیے اونٹ دے؟ کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے اور زیادہ راہ بھی دے راستے کے لیے؟ اتنی چیزیں کون دے رہا؟ اپنا اونٹ بھی دے دے، کپڑے بھی دے دے۔ تو حضور نے کہا اچھا ہمارا ایسا کرو، اس کو درخت سے لے جا کے دروازے پہ۔ اب آیا، کیا بات ہے ہمارا؟ بھوکا ہے کئی دن کا، سواری بھی نہیں ہے، لباس نہیں، چادر نہیں اوڑھنے کے لیے۔ بی بی نے کہا عمار یہ مرزا کے ہاتھ اپنا گلو بند بھیج دیں، اس کو دے۔ واپس آیا، سرکار نے کہا کیا ملا؟ تھا سونے کا گلو بند۔ آپ نے گلو بند لیا، چوما، تک تو سمجھ میں نہیں آ رہا نا سمجھ میں، آنکھوں سے لگا، آنکھ سے آنسو گرے۔ تو راوی تو فوراً پوچھ لیتا تھا یا رسول اللہ اس کو دیکھ کے رونے کیوں لگے؟ کہا یہ خدیجہ کا گلو بند ہے، رکھ گئی تھی کہ جب بیٹی رخصت ہو تو ایک میری نشانی۔ زہرا نے آج وہ اپنی ماں کی نشانی بھی سائل کو دے دی۔ تم میں کون ہے جو اس کو خریدے یا گروی رکھے؟ اور کسی نے اٹھ کے کہا ہم اسے گروی رکھتے ہیں۔
کیا دو گے اسے؟ ناکا، کپڑے، کھانا، اور اس کے بعد اس نے کہا سرکار یہ گلوبند بھی واپس کہہ جاؤ زہرا کو جاؤ. تو جب صحن غلام آیا واپس کرنے تو ہنسنے لگا. فضل نے کہا ہنستا کیوں؟ کہ میں دیکھتا ہوں یہ گلوبند کتنا مقدس ہے. بھوکے کو کھانا کھلایا، پھر سواری کو سواری دی، پھر لباس کو لباس دیا، اور پھر بخیریت اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا. اس سے زیادہ مقدس کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کے سمجھ میں مقدس آ جانا چاہیے. تقدس عزاداری. اب اطمینان سے ہم بات کریں گے. جب اس کے معنی ذہن میں بیٹھ گئے تو ہم جو احترام کرتے ہیں ان چیزوں کا، اس کی وجہ اب بتائیں گے آنے والی تقریروں میں کہ اپنے ہی بنائے ہوئے علم کے پھریرے کا تقدس کیا، اپنے ہی ہاتھ کا پٹکا اور اس کا تقدس کیا، اپنے ہی بانس کی چھڑ کو علم بنانا، لالو کھیت سے جا کے یہ پنجا بنوا کے لانا، یہ پٹکے دکان سے بنوانا، اس میں تقدس کیا؟ تابوت اپنے ہاتھ رکھ دے، اس میں کیا تقدس؟ یہ دنیا سجا، اس میں کیا تقدس؟ نہیں، کپڑے کا تقدس نہیں ہے، یہ پنجے کا تقدس نہیں. جس سے یہ منسوب ہوا تقدس اس کی وجہ سے ہے. اب اگر نہیں سمجھے تو آپ یہ جملہ سن لو اور میں تقریر ختم کر دوں، پھر کل گفتگو کریں گے. ٹھیک روڈ کی تقریر ہمیشہ لمبی ہو جاتی ہے، کم کرتے کرتے بھی لمبی ہو جاتی، پتہ نہیں کیا. جب بھائی تھکے ہوئے آ رہے ہیں یہاں کم پڑیں گے تو پھر لمبی ہو جاتی ہے. تو ختم ہو رہی تقریر، سن لیجیے بہت سے. اللہ نے کہا فرشتوں ذرا زمین سے مٹی لاؤ، مختلف جگہ سے لانا. اب یہ قرآن کی آیتیں، اگر یہ آیتیں پڑھنی ہیں اور اس کے معنی مفہوم تو میری کتاب پڑھیے. میرنیز کی شاعری میں رنگوں کا استعمال ہے، اس لیے کہ ہر زمین کا رنگ اللہ نے الگ بنایا، اور جتنے رنگ ہیں اتنے رنگ کی زمینیں بنائی ہیں. زرد زمین اللہ نے کہا ہے زرد زمین، کالی زمین، بھوری زمین، سبز زمین، سرخ زمین. جب جہاز سے بیٹھیں تو پھر نظر آتی ہے ساری زمین. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زمین کا رنگ بدل رہا ہوتا ہے، جہاز سے سب نظر آ رہا ہوتا ہے. اور کہیں بھی مٹی لے آئیے، جمع کر لیجیے، ساری مٹیوں کو ملا لیجیے. کراچی کی مٹی کا رنگ اور ہے، کربلا کی مٹی کا رنگ اور ہے، پاکستان کا رنگ اور ہے، عرب کی مٹی کا رنگ اور ہے، چین کی مٹی کا رنگ اور ہے، ہندوستان کی مٹی کا رنگ اور ہے، ملتان کی مٹی کا رنگ اور ہے. یہ سب الگ الگ رنگ میں. اللہ نے کہا سب جگہ کی مٹی لے آؤ. اس لیے حدیث آئی کہ ہر رنگ انسان میں موجود ہے، اس لیے کہ اس سے بنا پتلا آدم. تو اب انسان میں سارے رنگ شامل ہیں، جتنے رنگ اللہ نے بنائے سب شامل ہیں. اب آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، لیکن یہ نیلی نیلی ہیں نہیں، یہ لیکن نیلا نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا. آپ نے ہاتھ دیکھ، یہاں پہ دیکھو، یہ دیکھو تو نیلا رنگ ہے، اور خون لال، اور پتا ہرا، اور جگر زعفرانی، اور زبان اور ہونٹ اور آنکھیں، دیدے اور پلکیں اور بال. ابھی کوئی رنگ بچا یا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیا رنگ بھی نہیں جانتے؟ ارے کلر بنائی تو نہیں ہو، کالا بھورا لال نیلا کالا سرمئی پتلی نیلا سفیدی آنکھ. ارے کون سا رنگ بچا؟ سارے رنگ ہے نا. تو مٹی ساری ہمیں پتلا بن گیا، پتلا بنا دو، پھر اس کو پتلا بنا دیا. اور اگر اس کو سوکھنے کے لیے چوراہے پہ ڈال دو، دھوپ میں ڈال دو. قرآن کی آیتیں کھن کھنانے لگا. مٹی کا برتن پہ ایسے کرو، ٹک 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 کھن کھنانے لگا. خالی پول ہے نا، اندر تھوڑی کچھ کوئی پتلا بنائے گا، اس کے اندر آیتیں تھوڑی بنی ہے، تو مٹی کا تھوڑی بنا، اس میں کوئی دل تھوڑی بنا ہے. ایک پتلا بنا ہے، میلا بیٹا تھوڑی لگائے گا، وہ تو سب ایک دم سے ہو جائے گا خون کے ساتھ. پتلا بنا ہے اور دھوپ
اچھا کتنے سال پڑا رہا دھوپ میں؟ 25,000 برس تک. فرشتے ادھر جاتے جیسے ادھر سے گزرتے. اللہ نے تجھے بنایا ہے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. مقصد ہمیں نہیں معلوم لیکن چونکہ اللہ نے بنایا اس لیے ہم تیرے تقدس کو سمجھ میں آ رہا ہے. سلام کر کے ادب سے گزرتے اور جب شیطان گزرتا ہے ٹھوکر مارتا. ہمیں پتا ہے تجھے کیوں بنو ہو جاؤ. ایک جگہ تقدس ہو رہا ہے ایک جگہ تقدس پامال ہو رہا ہے. پارٹیاں دونوں نظر آ رہی ہیں صاحب اور ابھی کھل جائے گا دونوں پارٹیوں کا رنگ. ایک بار اللہ نے کہا جاؤ یہ پتلا آ گیا اور میں سب اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. تقدس ابھی یہ مقدس نہیں ہے مٹی کا پتلا ہے. اللہ نے کہا جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں سب سجدے لے کر جانا. جب تک مٹی کا تھا سجدہ نہیں. جب روح پھونکی تو سجدہ ہوا. یہ سب کپڑا ہے یہ اسٹیل ہے. جیسے ہی حسین سے منسوب ہوا آدم کو سجدہ. میری روح اب سجدہ ہو. تقدس کا سب سے زیادہ مظاہرہ اللہ کس بات میں کرواتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقدس ہو گیا؟ آخری حد ہے تقدس کی سجدہ. کیا ہے؟ سجدہ. میری روح میں نے منسوخ کر لیا ہو مٹی. سجدہ مجھے ہوتا ہے لیکن میں نے منسوخ کر لیا. سجدہ مجھے ہوتا ہے لیکن جو چیز میں منسوخ کر لوں اسے بھی سجدہ ہوتا ہے. اس کو بھی سجدہ ہو. جسے میں اپنی طرف منسوخ کر لوں نہیں مانو گے نہیں مانو گے. ابراہیم نے گھر بناؤ بنایا انہوں نے. اب یہ میرا گھر ہے سجدہ ہو. نسبت تقدس نسبت سے ہے. اب اس سے زیادہ کیا سمجھاؤں؟ جس چیز کی نسبت بڑی ہوتی ہے اتنا ہی تقدس بڑھتا جاتا ہے. حسین منی وانا من تقدس بڑھ گیا. لیکن تقدس کتنا بڑھا؟ ڈبل ہو گیا حسین کا تقدس. ڈبل ہو گیا. نہیں سمجھ میں آ رہا. جاوید مرزا شیر میں کہتے تو دیکھنا کتنی داڑھ ملتی ہے. حسین کا تقدس ڈبل ہو گیا. ایک تو خود حسین مجھ سے ہے تقدس اور میں حسین سے ہوں تقدس. تو پتا تو چلے کتنا تقدس ہے. حسین گھر سے برآمد ہوئے دامن میں پیر الجھا. آیات پڑھ رہے تھے حدیث پڑھ رہے تھے خطبہ دے رہے تھے. خطبے کو روکا توڑ کے حسین کو اٹھایا ممبر پہ لائے. لوگوں نے کہا خطبہ روک دیا کہ جو پڑھ رہا تھا حدیث تھی جو گر رہا تھا قرآن ہے. ارے کہاں چلے گئے؟ پیارے کے بغیر کچھ پیار ہی نہیں آ رہا. ارے بھائی ابھی تو بتایا نا اما نے قرآن وہاں اوپر رکھا تھا. پیارے میں انگلی تھے وہاں ایک چھوٹا سا اتنا بڑا قرآن گیا. کہاں رکھے اما تو قرآن رکھا وہاں رکھی. یہ کہاں رکھے چھوٹا اتنا سا اتنا چھوٹا. اما نے قرآن کہا یا مجھ کو دے. پیارے نے اما نے کہا نہ مجھ کو دے. آپ نے بڑے قرآن پہ رکھ دیا. ارے اما
فتوے میں تقدس کا پتہ چلا کہ قرآن پہ قرآن رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی نماز پڑھ رہے تھے, حسین کو پہ آیا. یہ جو علی دوش پہ آئے گھبراہٹ کیا ہے؟ قرآن پہ قرآن. بھائی یہی ہے تقدس. کسی کو تقدس کہتے ہیں, یہی ہے تقدس. بنی اسد کی زمین ہم خرید رہے ہیں. اتنی قیمت تمہیں کسی نے دی, 60,000 دے رہے. بے نامہ لکھ گیا, ہبہ نامہ لکھ گیا. زمین کا تقدس بڑھا ہے. انبیاء گزر چکے اس زمین سے, اب ہم خرید رہے ہیں. تو حسین نے زمین نہیں خریدی, 1,24,000 انبیاء کے نقش قدم خریدے. یہ زمین کسی اور کے پاس چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ جہاں 1,24,000 انبیاء کے نشان قدم ہیں. حسین نے محفوظ کیا. آج ظاہر جب اس پہ چلتا ہے تو یہ زبانی نہیں ہے کہ انبیاء کے نقش قدم پہ چلو. کربلا جانے والا نقش قدم سمجھتا. کے نقش قدم رقم تمہیں مل گئی. اب ہم یہ کاغذ بھی تمہیں واپس کریں, زمین بھی تمہارے نام لکھی, رقم بھی تمہاری, زمین بھی. بس شرط ہے, 3 شرط. ایک شرط تو یہ ہے کہ آج سے 8 روز کے بعد یہاں کچھ قبریں بنی. تم زراعت کرنا تو اتنی جگہ چھوڑ دینا اور پوری زمین پہ زراعت کرنا, اس لیے کہ متولی تم بن گئے اور آپ تمہیں دے دیا, ہو گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ آ جانا 10 محرم کے بعد لاشوں کو ضبط کرنے میرا بیٹا آئے گا, اس کی مدد کر دینا. قبریں بنا دینا, قبریں رسول اللہ آ کے بنائیں گے, قبریں تیار ہو جائیں گی شب عاشور, تو میں سے ایک مدد کرنا ہے میرے بیٹے کی. قبر بنا کے پانی چھڑک دینا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ لوگ پوچھتے آیا کریں گے حسین کی قبر کہاں ہے, بس تم بتا دینا اشارہ وہ ہے حسین. جنت کے ضامن ہمیں بس پتہ بتا دینا ہمارے غائب کو. اور سنو, جب ظاہر آئے تو 3 دن تم مہمان رکھو, اس کے کھانے کا بھی خیال رکھنا اور پانی بھی دینا. 3 دن کی ذمہ داری تمہاری ہے. اور اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو گے یہ کاغذ تمہارے. اتنی دیر میں فضا آئی, چادر ہوئی اور کا شہزادی سلام کہہ رہی ہیں آپ کو اور کہتی ہیں کہ پتہ چلا ہے آپ نے یہ زمین خرید لی. تو پیغام یہ بھیجا ہے کہ اس زمین کا پروانہ علی اکبر کے نام لکھا. آنسو ڈبکے کا فضا ہم آتے ہیں اور گرے خیمہ پر آگے کہا جائے نا سب کا برابر کا حصہ ہے, 2.5 گز علی اکبر کو بھی ملے گی. جتنی علی اکبر کے لیے اتنی عباس اور اتنی ہی میری.
پوری کربلا دکھا رہے ہیں عراق ٹی وی سے، جب آپ دیکھتے ہوں گے تو عاشور تک دکھائیں گے، دستے آتے جاتے ہیں، چلیں گے دیہاتوں سے پیدل چلیں گے، انجمنیں ماتم کرتی ہوئی پورے عراق کے شہروں سے پیدل دیہاتوں سے دور دور سے دستے چلے آ رہے ہیں، آتے جاتے، جیسے جیسے دستہ روزے کی طرف پڑے گا آپ دیکھتے جائیے گا، ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے انہیں بڑھایا جاتا ہے، ایک دستہ دوسرے دروازے سے نکل گیا، پھر ادھر سے داخل ہوا، کروڑوں کا ایک سیلاب علم لیے ہوئے، لیکن جیسے ہی شام ہو جاتی ایک دستہ پکارتا آتا ہے، پتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے نوا عربی میں؟ سنو گے آخری جملہ تبلیغ کا سن لو، آگے پھر کل سن لینا، وہ کہتا ہوا ہے ابا اٹھو